اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بڑھانے کا مطلب صرف آمدنی میں اضافہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق کی اصل برکت یہ نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ آئے، بلکہ یہ کہ جو آئے اس میں سکون، کفایت اور خیر ہو۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کم کماتے ہیں مگر گھر ہمیشہ بھرا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ لاکھوں کماتے ہیں لیکن پھر بھی کمی اور تنگی کا رونا ہی ہوتا ہے۔ فرق کہاں ہے؟ یہ فرق ہے برکت کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے آج کا کہ رزق میں برکت کیسے آتی ہے۔ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے عمل بھی ہماری کمائی میں بڑی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، جیسے کہ حلال کمائی پر اصرار، چاہے تھوڑا ملے لیکن حلال تو ہونا، کیونکہ حرام رزق دل سے برکت چھین لیتا ہے۔ حلال کمائی میں تھوڑا بھی آئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زیادہ ہے۔ حلال کمائیں۔ نمبر 2، شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ ہمیشہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ میرا شکر ادا کرے گا میں اسے مزید عطا کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ ایک بار الحمدللہ ایک نعمت پر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا کر کے دے دے گا۔ تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ ہماری بہت ساری ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو کہ ہسبینڈ کما رہا ہے، ماشاءاللہ بزنس اپنا ہے، لیکن آمدنی اتنی نہیں ہو رہی، تو اگر گھر کا جو خرچ ہے وہ 60,000 ہے تو اگر وہ 40 لا کر دے رہی ہیں تو ان کے منہ بنے ہوئے ہیں، ہسبینڈ سے لڑ رہی ہیں، وہ دن رات آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ جتنا آپ کے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہی نوازنا ہے، چاہے آپ دن رات لگا کر محنت کرتی رہیں۔ وہ آپ کو 40,000 بھی لا کر دے رہا ہے، 20,000 بھی لا کر دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وہ کام کاج کر کے باہر سے آتے ہیں اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ آتے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی تم نے یہ نہیں کیا، گھر میں یہ نہیں ہے، گھر میں فلاں چیز نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، مانا گھر میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگلے بندے کا بھی خیال کریں۔ ایک بندہ پورا دن کام کر کے تھکا ہارا گھر آ رہا ہے سکون کے لیے، 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے وہ باہر جا رہا ہے، اگر وہ سکون کی روٹی بھی اپنے گلے سے نہیں نکل سکے گا تو کیا ہی اس کے لیے سکون بچے گا؟ مشکلات میں ہی آپ نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہا کریں کہ آپ کا ہسبینڈ تو ہے نا، وہ آپ کے لیے کما رہا ہے، وہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اگر آپ ایسے گھر میں شور شرابے ڈالیں گی آمدنی کو لے کر، خرچے کو لے کر، تو وہ حرام کی طرف بڑھے گا اور وہ حرام آپ کی وجہ سے کمائے گا، کیونکہ آپ تھوڑے میں خوش نہیں تھی اور اس نے حرام میں بہت سارے پیسے لانے شروع کر دیے جس میں برکت ہی نہیں ہے، اس میں آپ خوش ہو رہی ہیں جس میں آپ کا کچھ بنے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا ہمسفر دیا ہے کہ جو آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، دن رات آپ کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، حق حلال کی کمائی، اپنا خون پسینہ بہا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سے تنگ دستی کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور وہ اپنے بندے کی مشکلات کو ختم بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں سے دوسروں کا حصہ نکالیں۔ زکوٰۃ، صدقہ اور مسکین کا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنے مال میں سے نکالتے ہیں نا زکوٰۃ اور صدقہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں چھوڑتا بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آپ زکوٰۃ صدقہ دے رہی ہیں کسی غریب مستحق کو تو وہ آپ کی پاکٹ میں سے ضرور پیسے کم ہو رہے ہیں لیکن آپ کے نامہ اعمال میں بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تنگ دستیاں دور کر رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ وہ ایک مستحق بندے کے ذریعے۔ غریب مستحق کو کھانا کھلائیں، کپڑے لے کر دیں، اس کی مشکلات حل کر دیں کہ وہ خود روزی کما سکے۔ اپنے آس پاس دیکھیں کہ آپ کے ہمسائے یتیم، غریب، مستحق جو کوئی بھی ہے، منتھلی زکوٰۃ صدقہ نکالیں، اپنے گھر میں ڈونیشن باکس رکھیں، خود بھی اس میں ڈالیں، پاکٹ منی ہے اس میں سے بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ بھی اس میں سے تھوڑا سا ڈالو۔ اور میں نہیں یہ کہتی کہ آپ ڈیلی کے 1000 ڈالو، 5000 ڈالو، صرف 10 روپے 10 روپے روزانہ کا صدقہ نکالنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں سکون ہی سکون دے دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ دیکھیں صبح کی محنت میں رزق کا دروازہ کھلتا ہے، تو آپ صبح اٹھا کریں، ٹائم سے اٹھا کریں، فجر کی نماز پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، جتنی ہو سکے صبح کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نمبر 5، والدین کی دعا بھی لیا کریں۔ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ان کی دعاؤں میں دنیا کی برکت بھی چھپی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں رزق میں برکت کا مطلب صرف پیسے نہیں ہے بلکہ صحت، وقت، سکون قلب،
नेक औलाद, मेहनत भरा घर, ये सब रिस्क के ही हिस्से हैं। सिर्फ चंद छोटे लेकिन मुस्तकिल अमल ही काफ़ी होते। ये जो मैंने आपके साथ छोटे छोटे अमल शेयर किए हैं ना, अगर आप यही अमल अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लाएगा और आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून भर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, तौबा इस्तग़फ़ार करती रहें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।